أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين.
جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے، تو اس وقت مسلمان کے منہ سے محبت سے نکلنا چاہیے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے قریب سے گزرے اور آپ رک گئے۔ جتنی دیر تک وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہے، آپ قرآن کی سماعت کرتے رہے۔ قرآن خوش الحانی سے پڑھنا میرے مولا علی کی بھی سنت، آل نبی کی بھی سنت ہے، اور اصحاب نبی کی بھی سنت ہے۔ صبح کے وقت پھر جب حضرت موسیٰ اشعری رحمت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اے موسیٰ اشعری، جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کے فرشتے آسمان سے تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے۔ اور یہ کبھی بھی ذہن میں نہ رکھو کہ مسجد جو ہوتی ہے یہ خالی ہوتی ہے۔ میں کل ہی اس پر علامہ بشکوال رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جو کہ 5ویں صدی کے بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، جو حافظ بھی ہیں، ہماری زبان میں عرف حافظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہو، لیکن علماء محققین کی زبان میں حافظ اسے کہا جاتا ہے جسے 2,00,000 حدیث سند کے ساتھ زبانی یاد ہو۔ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے اس بات کو نقل فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، آپ سے مروی ہے کہ مسجد جو ہوتی ہے، مسجد کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ مطلب کیا کہ اگر کوئی بھی نہ موجود ہو تو اللہ کی نوری مخلوق اللہ اللہ کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنی تعریفات کروانے کے لیے نوری مخلوق کو بھیج سکتا ہے تو ہم تو اس کے محبوب کے امتی ہیں، تو ہم اگر اسے کیوں نہیں آ سکتے؟ مسجد میں آنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بیٹھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، حضور کا میلاد سننے سنانے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زرقانی شریف کے اندر یہ نقل فرمایا کہ لیلۃ المولود ہوا احسن من لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ المولود ہے، جس گھڑی حضور تشریف دنیا پہ لے کے آئے، وہ گھڑی جس گھڑی قرآن آیا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا اور لیلۃ المولود میں صاحب قرآن آیا، بلکہ کائنات کی جان آیا، ساری کائنات کا سلطان آیا۔ تو اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کے آنے کی خوشی مناؤ، کیونکہ جب محبوب کے آنے کی خوشی منائیں گے تو جب محبوب اللہ کا راضی ہو جائے گا، مدینے والا راضی ہو جائے گا، تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور ہمارے کو ظہوری قصوری ہمارے نعت خان شاعر تھے، نعتیں بھی پڑھتے تھے اور شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گاتے ہیں۔ تو اب
ابھی تک گیسٹ جو ہیں ہمارے نہیں آئے اور تقریباً 7:40 ہو گئے ہیں. جی 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 تو کینیڈا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نعت خواں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کے ہمارے دلوں کو گرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا. حضور کا میلاد، حضور کا میلاد. جب تک سورج چاند رہے گا تم نے کہنا میرے نبی کا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا، جس کو حضور سے محبت ہے بآواز بلند بولو، جب تک سورج چاند رہے گا میرے نبی کا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. تاجدار ختم نبوت بولو زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا
بنتی ہی نہیں ان کی صلاح سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی صلاح سے پہلے، اور شان محبوبی محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوبی محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، اور بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض، بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ
ماشاءاللہ یہ تھے جناب عادل اقبال صاحب جو کہ کینیڈا سے آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نعت شریف پڑھتے ہیں۔ یہ تھے عادل اقبال صاحب، اللہ ان کا اقبال اور بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ کینیڈا سے مہمان تشریف لائے تھے۔ دیکھو کہاں کہاں سے مہمان آتے ہیں، آپ گھر سے آئیں یا نہ آئیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے تو کوئی بات نہیں۔ جو میں نے شعر پڑھا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ دیکھو یہ مہمان کتنی دور سے آیا اور حضور کی محفل کے اندر حاضری لگانے کے لیے ماشاءاللہ وہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل اقبال کے اقبال کو مزید اللہ بلند فرمائے۔ تو تھوڑی سی پروگرام میں ہم نے چینج کی ہے کہ ہم جن بچوں نے خوش نصیبوں نے یہاں پر اللہ کا کلام ختم فرمایا ہے تو اس سلسلے کے اندر ہم نے پہلے بچوں کو ہم نے ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ دینے ہیں، جیسے کہ بھائی برادر اجاز نے مجھے حکم فرمایا۔ تو حاجی شریف صاحب، میاں صاحب، حاجی اکبر صاحب، بھائی رمضان صاحب اور یہ حاجی اکبر صاحب تشریف لے آئے، اوپر اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ حاجی آپ بھی برادر آصف آ جائیں، میں کیونکہ آپ نے سارا حاجی اکبر صاحب آ جائیں، میاں صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب بچوں کو انعام دیے جائیں گے، تو میں نام دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو انعام بچوں کو دیا جائے گا اس کا نام ہے آریان میاں، کہ وہ تشریف لے کے آئے اور اپنا ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ لے لیجیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی عادل سعید، ماشاءاللہ عادل سعید وہ تشریف لائے اور اپنا سرٹیفکیٹ اور اپنا ایوارڈ لے گئے ماشاءاللہ۔ جی تو محمد ارشد، محید ارشد، ماشاءاللہ محید ارشد صاحب، اگر ان کی فیملی میں سے کوئی آدمی ہے تو وہ آتے ہیں۔ موہد ارشد جی وہ نہیں ہے، اچھا ماشاء اللہ۔ حسین بلال، حسین بلال جو ہے وہ آ کے اپنا ایوارڈ لے جائے۔ دعا ناصر وہ تشریف لائے اور اپنا ایوارڈ دے دیں ماشاءاللہ۔ ایان سلطان
अयान सुल्तान आए और अपना अवार्ड ले जाए। माशाअल्लाह। जी माया हुसैन, ये प्यारी सी छोटी बच्ची है माया हुसैन ने माशाल्लाह कुरान हकीम ख़त्म किया। देखो कितनी छोटी सी है। जी ये शुमाइमा हसन शाह है, शुमाइमा शाह है, ये शाह साहब की बेटी है। और जब शाह साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाएंगे तो फिर कमेटी वाले मिलकर उसको ये अवार्ड अता फरमाएंगे। माशाल्लाह ये देखो कितने बच्चियों और बच्चों ने ये है ख़त्म किया है। और यहाँ पर ये भी बात अर्ज़ कर दूँ कि एक दफ़ा कुरान हकीम ख़त्म करना ये ऐसे होता है जैसे कि बच्चों ने प्रेप को पास कर लिया और आगे प्राइमरी में जाते हैं। जब तक कुरान पाक को 2-3